آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے نفساتی قتل کے بارے میں۔ یہاں پر جتنے حضرات آئے ہیں ان کے لیے ایک عجیب سی بات ہے نفساتی قتل۔ قتل و غارت تو آپ دیکھتے آ رہے ہیں، آپ کے سامنے آج کل پاکستان میں اور جنرلی قتل جو آپ سمجھتے ہیں قتل کسے کہتے ہیں، لیکن نفسیاتی قتل کیا ہے اس کو جاننے کے لیے میں 2-3 باتیں آپ کو پہلے بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک انسان جو ہے وہ ایک جسم جسے بدن کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی ایک نفسیات ہے جس کو عربی میں نفس کہتے ہیں، اور ایک اور چیز ہے ہمارے اندر وہ ہے روح، اور وہ جو روح ہے عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں، عربی کے اندر روح جو کہتے ہیں وہ اردو میں بھی عام طور پر نفس سمجھا جاتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تو 3 چیزیں جوڑ دیں آپ، جسم، روح اور نفس۔ انگریزی میں سائیکالوجی، باڈی اینڈ اسپرٹ، روح، یہ 3 چیزیں کمبینیشن ہے ہر انسان۔ اور روح کو آپ اللہ کا امر قل الروح من امر یسألونک عن الروح، وہ تو اس سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، کہہ دو روح جو اللہ کے ہمارے رب کے امر سے ہے، یعنی اللہ کا امر جو ہے وہ روح ہے، اور اس کو اللہ نے قرآن مجید میں رسول بھی کہا۔ بہرحال تو یہ 3 چیزیں جو ہیں ہماری، ہم اس سے ایک شخصیت ہے ہماری۔ مگر جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں، تو اس کی جو نفسیات ہے ایک بیسک نیڈ ہوتی ہے جسم کی۔ روح کی نیڈ کیا ہے، نفسیات کی نیڈ کیا ہے، اور بدن کی جو نیڈ ہے وہ ہے سیکس ہے، ڈرنک ہے، فوڈ ہے، شیلٹر ہے، سونا، یہ جسم کی نیڈ ہے۔ اور جو نفسیات جو سوالات کرتا ہے انسان کے ذہن میں، جو نفسیاتی سوالات ہیں، میں کہاں سے آیا، میں کون ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ جو ایک ذہن میں ہر انسان کے ذہن میں سوالات اٹھتے رہتے ہیں، یہ ہمارا نفسیاتی یہ بچہ چھوٹا جب ہوتا ہے اس کی نفسیات گرو ہوتی ہے، بڑھتی ہے آہستہ آہستہ، جو اس کو سمجھایا جاتا ہے یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، جو بھی سمجھایا جاتا ہے، رائٹ اور رانگ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو بھی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے تو وہ آپ کی کون سیکھ رہی ہے، نفسیات بن رہی ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جب انسان کسی سوچ میں فرض کریے کوئی چیز سوچ رہا ہوں، اور سوچنے کے بعد میں اس ایکشن کر دوں کسی بات کا، یعنی کسی کو کچھ کر دوں، ضرب لگا دوں یا کوئی میں ایکشن کر دوں، تو میری شخصیت بن جائے گی وہ۔ یعنی نشہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں شراب کیسی ہوگی، کس کو پی کے دیکھا جائے کہ کیا ہے یہ، جب میں اس کو پی لوں گا تو ایکشن ہو جائے گا وہ، تو وہ میری پرسنالٹی ہو جائے گی، میں نے شراب پی، یعنی ایکشن اس کے بعد میں ہوتا ہے، تو وہ آدمی ویسا ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ بچپن سے لے کے سمجھتے ہیں، اور جو کچھ آپ کے معاشرے میں سمجھایا گیا، اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جذبات جو ہیں وہ، اور انٹیلیجنس کا استعمال کرنے کے بعد آپ نے جب ایکشن لے لیا تو وہ آپ کی میں بن گئی، انا، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ، وہ آپ کی نفسیات کر رہی ہے، بدن نہیں کر رہا۔ تو اب ہم کو یہ پتہ ہے کہ ہماری نفسیات میں عقل ہے، اور سائیکالوجی میں عقل ہے اور جذبات ہیں، اور بدن جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ بھی پتہ ہے آپ کو، کھاتا ہے وہ، پیتا ہے، اور جو ہے اس کا سونے کا انتظام ہے۔ اب ان دونوں کی کمبینیشن کے بیچ میں اللہ کی روح ہے، اللہ کے میسنجر ہیں اور اللہ کے احکامات ہیں جو کہ ہم کو گائیڈ کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن سے گائیڈنس لیتے ہیں، اللہ دیتا ہے گائیڈنس، رسول دیتے ہیں، نبی اکرام دیتے ہیں، احکامات کو آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کا نفس فالو کرتا ہے اللہ اس کے رسول کو۔ لیکن اتنا آسان نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارے پاس اپوزیشن کیمپ میں ایک شیطان بھی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ آپ ہی کی نفسیات کو اور اللہ کے احکامات کو غلط قسم سے آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور آپ کے جذبات جہاں مایوس ہو جائیں یا ہرٹ ہو جائیں تو ان کو یوز کرتا ہے، انہی جذبات کو یوز کر کے انہی احکامات کے خلاف کر دیتا ہے۔ تو جو آپ خلاف ورزی کر جاتے ہیں تو وہ آپ کی شخصیت بن جاتی ہے۔
جب آیتوں کو فالو کرتے ہیں تو آپ کی ایمان والی شخصیت ہو جاتی ہے، جب اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو شیطان بھی وہ انہی جذبات کو یوز کر رہا ہے اور آپ کو غلط راستے پہ بھی ڈال رہا ہے۔ یہ بھی مجھے بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ نفسیاتی قتل کیسے ہوتے ہیں۔ دو طریقے یاد رکھے قتل ہوگا نفس کا۔ ایک تو فزیکل مر گیا، وہ تو آدمی وہ میں بتاؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا لیکچر میں، وہ تو مر گیا۔ نفسیاتی قتل کا مطلب وہ فزیکلی نہیں مرا۔ نفسیاتی قتل جو لیکچر ہے وہ ہے فزیکلی نہ مرنا، کیسے وہ مرتا ہے فزیکلی سائیکولوجیکلی کیسے وہ مرتا ہے وہ پہلے آپ سمجھیں۔ دو طریقے سے مر رہا ہے وہ۔ ایک تو اللہ کے احکام کو جب وہ نفس کے اندر جد و جہد کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے اپنے نفس کے ساتھ، تو وہ اپنے نفسیات کو وہ احکامات سے پابند کرتا ہے جو اللہ نے اس کو بتایا۔ تو اس نے کیا کیا؟ جہاد کیا، لڑائی کی اور اپنے نفس کو قتل کیا، جو اس کے خواہشات ہیں، جو اس کو شیطان جدھر لے کے جا رہا ہے اس کے خلاف اس نے جد و جہد کی اور لڑا اور اس نے اپنے نفسیات کا قتل کر دیا، تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ایک شخص شیطان کے تابع ہو کر شیطان کے وسوسے سے اسے غلط طریقے سے جو شیطان کرا رہا ہے وہ بھی نفس کو قتل کر رہا ہے، صاحب قتل ہو رہے ہیں دو طریقے سے۔ تو یہ جو نفسیاتی قتل ہے، یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے یا قتل کر دیا جائے اس کو مردہ مت کو، وہ زندہ ہے، یہ سنتے آ رہے ہیں آپ، تو وہ بیسیکلی وہ ایکچول فزیکل ڈیتھ نہیں ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں اللہ کی آیت کے ساتھ ان احکامات پہ چلنے والے لوگ جو وہ پرانی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، اپنی نفسیات کو، زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک کانسیپٹ ہے بورن، کرسچینٹی میں بورن اگین کرسچنس، وہ کہتے ہیں ہم دوبارہ پیدا ہوئے، یعنی ہم پہلے گندے غلط کام کر رہے تھے، غلط راہ پر تھے، اب ہم ہمارا دوبارہ پیدا ہوئے۔ یہ اسی طرح کا ایگزیکٹلی وہ نہیں کہہ رہا میں، مطلب ہمارے قرآن مجید میں جو شخص غلط راہ پہ چل رہا ہوتا ہے، کہاں سے اسے ہدایت ملتی ہے، اس کے بعد وہ اپنی زندگی جو ہجرت کرتا ہے ایمان کے اندر، چینج کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے اور ان احکامات کو فالو کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں زندہ ہو جاتا ہے۔ دنیا اس کو مردہ کہتی ہے، دنیا اس شخص کو کہتی ہے مردہ، اچھا خاصا زندگی میں جو دھوکے کی زندگی ہے اس میں وہ ملوث ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو زبانی اپنے الفاظ میں کچھ باتیں بتانے کی کوشش کی ہے، اس کو ہم ویریفائی کرتے ہوئے جائیں گے ان آیات کے ذریعے جس میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں چند وہ باتیں بتاؤں گا جو کہ احکامات، کون سے احکامات ہیں جس کو ہمیں فالو کرنا ہے اور جس سے ہمیں کرنا ہے اور ہمیں رک جانا ہے۔ کچھ احکامات ایسے بھی ہیں، تو اس سے 30 پیج نمبر 3 اور 4 کھول لیں آپ، 3 اور 4۔ سورہ الاسراء 17 سورہ اس کی 78 آیت ہے، صلاۃ نماز کو قائم کرنا۔ یہ وہ احکامات ہیں جن کو کہا گیا ہے آپ یہ کریں، حکم دیا گیا ہے یہ کریں۔ سورہ البقرہ 2 اس کی 185 آیت ہے، صوم روزے رکھنا۔ البقرہ 2 196 ہے، حج کرنا۔ المجادلہ صدقہ خیرات دینا۔ الحج 22 سورت ہے، اس کی 78 آیت ہے، 22 سورت 78 آیت، اللہ میں جد و جہد کرنا۔ سورہ نساء 4:3 یہ بھی ایک حکم ہے لیکن کنڈیشنل حکم ہے۔ کنڈیشنل کا مطلب سچویشنل ہے مردوں کے لیے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا۔ اب البقرہ 2 کی 229 میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایمان کی بیس پہ آپ طلاق دے سکتے ہیں یا طلاق لے سکتے ہیں، یا اور کوئی وجوہات بھی ہیں قرآن میں مینشن۔ سورہ نساء 4:11 وارث یعنی قانون ورثہ جو ہے اس کا قانون کو پورا کریں۔ الاسراء 17 سورہ اس کی 24 اور 23 اور 24 والدین اور بچوں کے تعلقات کا ذکر ہے۔ البقرہ 172 حلال کھانا۔ یہ جتنے ایسے یہ تو چند باتیں ہیں، بہت ساری باتیں قرآن مجید میں مینشن ہیں جن کو آپ کو ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ اس میں سے جو بھی میں نے تھوڑی سی پڑھی ہیں آپ بات غور کریں۔ صلاۃ جب ہم قائم کرتے ہیں تو ہماری نفسیات کے اندر جو آیات ہم یاد کر کے تلاوت کرتے ہیں اس پہ اس آیت کی اسپرٹ اور اس کی روح آپ کو پتہ ہونی چاہیے صلاۃ میں۔ لیکن فزیکلی بھی آپ قیام، رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں،
تو جسم یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ اٹھک بیٹھک کرنا نہیں چاہ رہا، جسم نہیں کرنا چاہ رہا ہے. تو آپ باقاعدہ اپنے آپ کو اللہ کی اسپرٹ سے متاثر ہو گئے آیت سے، اور آپ نے اس کو زبردستی فجر میں اٹھا کے کہا کھڑے قیام رکوع سجدہ کرو. تو آپ اپنی نفسیات سے اس باڈی پہ ضرب لگا رہے ہیں. یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ آگے آیات میں آپ کو نظر آئیں گی. تو اپنے نفس سے، نفس نے کہا کہ اللہ کی آیت سے پہلے، اللہ کی آیت ہمارے اندر روح ہے اللہ کی، وہ میسنجر بھی ہے، اور قرآن کی آیت کی ایسنس بھی آئی، رسول نے، نبیوں نے پیغام دیا، احکام سامنے آئے، صلاۃ قائم کرو. اب یہ آرڈر میرے ذہن میں آ گیا، اب اس کو کون اپوز کرے گا؟ شیطان. شیطان اپوز کرے گا. تو آپ نے اس سے لڑائی کری، جد و جہد کیا، اور اس کو مارا. جب اس کو مار دیا تو آپ نے اپنے نفس کو بھی قتل کیا. تو آپ کیسے کہ باڈی آپ کی ٹیون ہو گئی صلاۃ کے لیے، قیام رکوع سجود، قیام رکوع سجود، اسپرٹ کے ساتھ، روح کے ساتھ. آیت کی سمجھ رہے آپ کھڑے بھی ہو رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں. ورنہ آدمی قرآن میں لکھتا ہے سستی دکھاتے ہیں نماز کے لیے، اور پتہ نہیں مشرک جو ہیں منافق ایسے کر رہے ہیں اور فلاں. تو وہ صحیح طرح وہ قتل نہیں کر رہے اپنے نفس کو. اس سے روزے، پتہ نہیں کتنے بہانے نکال لیتا آدمی روزے نہ رکھنے کے. اب ریکوائرمنٹ باڈی کی ہے، باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے کھانا، لیکن اب روزے رکھے. تو نفسیات اللہ کی آیت کی روح احکام پر، اب اس کو وہ باڈی کو پہ ضرب لگا رہا ہے کہ بھوکا رہنا ہے تم نے. تو یہ کیا ہو گیا؟ نفسیات جو آپ کی باڈی پہ ضرب لگاتی ہے اور قتل کرتی ہے اپنے نفس کو. اس کی خواہش نہیں چاہ رہی ہے، اللہ کا آرڈر آ گیا، احکامات ہو گیا، آمنا صدقنا، تو اس نے اپنی باڈی پہ ضرب لگایا. اسی طرح صدقہ خیرات ہے، آپ دینا چاہ نہیں رہے، جو آپ نے کمایا تو آپ کو دینا ہے. حج لے لیں آپ، حج ہے. اب حج میں دیکھیں، حج پہ جو لوگ جاتے ہیں، جو محترم 5-4 مہینے ہوتے ہیں، محترم ہوتے ہیں، اس میں حج کے اندر نہ تو آپ لڑائی کر سکتے ہیں، جدال جھگڑا نہیں کر سکتے، قتال لڑائی نہیں کر سکتے، رفثہ بیہودہ گفتگو نہیں کر سکتے. فسوق کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ نے احکامات پہ آزادی لے لی. فسق جو ہے، آزادی لے لی، ہم نہیں کر رہے، تو جو احکامات ہیں. تو جب آپ وہاں جاتے ہیں تو یہ چیز نفسیات میں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا ہے. اب ہم نے اپنے بدن پہ یہ ضرب لگایا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں نفسیات جو ہے، پہلے تو رسول، اللہ کی آیت یا رسول یا جبرائیل یا روح الامین یا رسول سے آپ آیات سے متاثر ہوں گے، انفلوئنس ہوگی آپ کی نفسیات. پھر وہ نفسیات اپنے آپ کو قتل کرے گی، بدن کو عادی کرے گی. تو یہ کمبینیشن جو باڈی اور سول کا ہے، نفسیات کا اور جسم کا جو جوڑ ہے ہمارا، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم نہ خالی بدن ہیں نہ خالی نفس ہیں، ہمیں کمبینیشن ہے، جڑے ہوئے ہیں. تو وہ جو جد و جہد اور قتل ہے، اس طرح آپ اپنے نفس کو قتل کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں زندہ ہو جاتے ہیں. یہ زندگی سمجھنی ہے آپ نے. تو اسی طرح یہ سارے ڈوز ہیں، میں نے ایک دو کر دیا، پورا کیا میں آپ کو سمجھاؤں. حلال کھانا، آپ کو سور کھانے کو دل چاہ رہا ہے لیکن حلال کھائیے آپ، اور بہت سارے ہیں. اسی طرح میں کچھ ڈونٹس بتا رہا ہوں. سورہ نساء 4 کی 29 ہے، باطل طریقے سے مال کھانا. الحجرات 49 شک کرنا، غیبت کرنا. الحجرات 49 لائن طنز کرنا، برے نام دینا، القاب سے پکارنا. مائدہ 5 کی 38 چوری اور ڈکیتی کرنا. الاسراء 17:31 حمل گرانا، بچوں کو غربت کے خوف سے قتل کرنا. الاسراء 17:33 خودکشی کرنا. المائدہ 5:19 نشہ کرنا، جوا کھیلنا، سور کا گوشت کھانا. المائدہ 5:3 النور 24:19 فحاشی پھیلانا. الاعراف زنا اور ہم جنسی پرستی. یہ وہ باتیں ہیں چند جس میں اللہ منع کر رہا ہے. زنا کا دل چاہ رہا ہے، منع کر دیا. تو اب آپ اپنے نفس سے پہلے رسول آیات سے متاثر ہوں گے، آپ روح اسے متاثر ہوں گے، اور پھر اپنے جسم پہ ضرب لائیں کہ تم نہیں کر سکتے. آپ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ مشکل ہے یہ بات سمجھنا کیا کہ ہر وہ احکام جس کو اللہ منع کر رہا ہے، وہ نفسیات پہلے انسپائر ہوتی ہے اللہ کی آیت سے، روح سے، سائیکولوجی میں، تبھی آپ میں چینج آتا ہے، تبھی آپ بدلتے ہیں. اور جب بھی آپ جو کہا جاتا ہے
اس پہ عمل کریں گے اور جو منع کیا جائے اس سے رکیں گے تو آپ زندہ ہو جائیں گے اللہ کی راہ میں، اور دنیا کی نظر میں آپ مردہ ہو گئے۔ سورہ البقرہ 254 آیت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اس کے ساتھ جو تم نے جلد بازی کو پکڑا، پس تم اپنے بری ذمہ کرنے والے کی طرف لوٹو، پھر اپنے نفسوں کو قتل کرو، وہ تمہارے بری ذمہ کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، پھر وہ تمہارے اوپر لوٹا، بے شک وہ لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے قرآن مجید میں یہ موسیٰ السلام اپنی قوم کے لیے کہہ رہے ہیں، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا۔ تو اپنے نفسوں پہ ظلم کس طرح سمجھیں گے ہم؟ کیا کیا انہوں نے؟ جی، اپنی رانگ جو قرآن میں رانگ بتائی گئی، جو اللہ منع جس چیز کر رہا ہے، یعنی شیطان کی اتباع کی، اور اپنے جو وسوسے تھے ان کے، یا ان کو جو برائی کے ساتھ امر کر رہا تھا ان کا نفس، وہ ساری باتیں انہوں نے کی جس کو اللہ نے منع کیا تھا، اور وہ نہیں کیا جس کو اللہ نے کہا تھا۔ تو یہ انہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا۔ تو اس کی اصلاح بتا رہے ہیں وہ، تم اپنے نفسوں کو قتل کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ وہ اپنے نفسوں کو کیسے قتل کریں گے؟ فزیکل قتل کر لیں۔ اگر یہ فزیکل قتل آپ بلیو کرتے ہیں تو ہر آدمی جو جہاد کرنے یا لڑائی کرنے کی صورت ہے، خود اپنے سے اپنا کوئی غلطی کرے، اپنے ظلم کیا، اسے گولی مار لے، اپنے آپ کو ختم کر لے۔ تو یہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ جو موسیٰ السلام نے ان کو، اور کہا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے باری کی طرف، یعنی باری کے معنی ہوتے ہیں بری ذمہ کرنے والا۔ تو جو بھی نفسوں پہ ظلم کیا تھا وہ کیا تھا؟ جو باتیں اللہ نے یا جو احکامات اللہ نے کہے تھے ان کو نہیں اپنایا، اور جو اس سے روکا گیا تھا ان کو اپنایا، اور شیطان نے ان کو اکسایا، تو یہ ساری باتیں انہوں نے غلط کر لیں۔ اور ہر انسان کرتا ہے، یہ بھی یاد رکھے، ہر انسان کیونکہ قرآن سے واقف نہیں ہوتا، ہر انسان یہی ساری باتیں غلط کرتا ہے۔ اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو قتل کرو، یعنی اب جو تمہیں عادت پڑ گئی غلط کام کرنے کی، اس کو قتل کرنا ہے تم نے اپنے نفسوں کو۔ یہ دیکھیے لکھا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ کیسے قتل کرو گے؟ جو احکامات واضح ہوتے جائیں اس کو سمجھتے جائیں اور اپنے نفسوں کو قتل کریں، جو ہمیں کرنے کو کہا جائے اس پہ عمل کریں، اور جو منع جس سے گئے اس سے رک جائیں۔ یہ نفس کو قتل کرنا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ صحیح کرنے کے لیے نفس کو قتل کرنا ہے، اور یہ ہو جائے گا نفس کو قتل کرنا حق کے ساتھ، الا بالحق، حق کے ساتھ قتل کریں آپ نفسوں کو۔ یہ ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ، اور بہت سے ترجمے نے یہ تک لیے تھے کہ آپس میں انہوں نے اپنے کو کہا قتل کر دو، یہ کس طرح کی بات ہوتی ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہ لکھا ہے ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس وہ لوٹے گا تمہارے اوپر۔ یہ تمہارے باری کے لیے اللہ کا جو بری الزمہ کرنے والا ہے، یہ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر لو۔ قتل کے نفسیاتی قتل، اگین فزیکل قتل نہیں ہے، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور پس اللہ لوٹے گا، بے شک وہ لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے۔ الفرقان 25:68 آیت ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور وہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو نہیں پکارتے اور نفسوں کو قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام کیا سوائے حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی وہ کرے گا وہ گناہوں سے ملے گا۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے، یہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے آیت میں لکھا ہوا ہے وہ نفس کو قتل نہیں کرتے، حرام کی اللہ تعالیٰ نے نفس کو قتل کرنا حرام ہے، نفس کو قتل کرنا حرام ہے الا بالحق، حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو میں
اتنی سمپل بات سامنے لکھی ہے، لیکن پتہ ہے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم حق پر ہیں، لہٰذا ہم کسی یہودی کو، عیسائی کو، ہندو کو، بدھسٹ کو، کسی کو بھی مار سکتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے. اگر یہاں آپ سمجھ جائیں الا بالحق، الا بالحق کیا ہے؟ سوائے حق کے ساتھ آپ قتل کر سکتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ تم نفس کو نہیں قتل کر سکتے جو اللہ نے حرام کیے سوائے حق کے ساتھ. تو حق کو سمجھنے کے لیے میں ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ بقرہ کی 2 کی 147، لکھ لیں اپنے پاس. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق جو ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس شک کرنے والوں میں مت ہو جاؤ. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں حق کے ساتھ قتل کر سکتا ہوں. اگر حق کے ساتھ قتل کر سکتا ہوں تو مجھے الاؤڈ ہے. تو حق کیا ہے؟ حق کے معنی گن ہے، حق کے معنی پسٹل ہے یا بارود ہے. کیا ہے حق؟ اللہ کی طرف سے ہے. الحق من ربک، حق رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، تو شک کرنے والے مت ہو. تو حق کیا ہوا ہے؟ قرآن مجید حق ہے، اللہ کی آیتیں حق ہیں. تو اس کے ساتھ قتل کریں آپ، مگر پہلے اپنے آپ کو قتل کریں، دوسرے کو بعد میں کریں. اگر آیت کی روح پتہ چل جائے تو آپ کو قتل کرنا ہے اپنے آپ کو. جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا تھا، اب اللہ نے بتایا کہ ورنہ حرام ہے. اللہ کہہ رہا ہے قتل کرنا. دوسری طرف جو قتل شیطان کروا رہا ہے وہ بھی حرام ہے. نشہ کروا دے گا تو حرام ہو جائے گا. سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ دو طرح میں نے بتایا تھا قتل ہوتا ہے. ایک تو اللہ کی راہ میں آپ قتل ہو رہے ہیں، آیات کے ساتھ، حق کے ساتھ قتل کریں آپ، اللہ کہہ رہا ہے الاؤڈ ہے. لیکن حرام کب ہو جائے گا؟ جب شیطان آپ کو کروا دے گا. جب شیطان آپ کو کروائے گا، ہر وہ کام جس کو اللہ نے منع کیا ہے وہ کروا رہا ہے، اور جس کو کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا کرو اور نہیں کر رہے آپ، تو وہ شیطان آپ کو قتل کروا رہا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یہ بات ہو رہی ہے یہاں نفسیاتی. یہاں فزیکل نہیں لا سکتے. اور اگر فزیکل لائیں گے تو لکھ دیا، آگے لکھا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی کرے گا اس نے گناہوں کے ساتھ ملے گا. یعنی کسی نے کہا فزیکل حق کے ساتھ تو الاؤڈ کر دیا تھا اس نے، حرام بھی دیا اللہ نے، حرام ہے، مگر یہ کہہ دیا جو کوئی کرے گا تو وہ غلط ہے. مگر یہاں اس کے ساتھ دیکھیں، یہاں اس آیت میں دیکھیں، یہاں لکھا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا بھی نہ کرے. یعنی اس آیت میں حق کے ساتھ قتل کرنے کو اللہ نے اجازت دے دی. میں نے بتا دی وہ حق کیا ہے، اور اس کے ساتھ آپ قتل کریں. اپنے آپ کو بھی کریں، اپنے نفس کو، دوسرے کو کر سکتے ہیں آپ، الاؤڈ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن ہے کہ سورہ محمد کی آیت 4 پڑھتے ہوئے ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں جسمانی قتل کا ذکر ہو رہا ہے. سورہ محمد 47 سورہ تو اس کی 4 آیت ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. بس جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو جو کفر کرتے ہیں، پس گردنوں پر ضرب لگاؤ یہاں تک کہ جب ان پر قابو پاؤ، پھر مضبوطی سے باندھو. پس پھر یا تو بعد میں احسان کرو یا پھر فدیہ لو، یہاں تک کہ جنگ اپنا بوجھ اتار دے. اور وہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور بدلہ لیتا ان سے، اور لیکن تمہارے بعض کو بعض کے ساتھ آزماتا ہے. اور جو لوگ اللہ کی راستے میں قتل کیے گئے، پس ان کے اعمال کو ہرگز گمراہ ظاہر نہیں کرے گا. تو یہ فزیکل قتل سمجھ رہی ہیں یہاں پر آپ؟ جی ہیں؟ جی ہاں. اچھا، تو پھر ان کے اعمال ضائع کیسے نہیں کرے گا؟ اگر وہ مر گئے تو اعمال ضائع نہیں کرے گا کیسے؟ آگے لے سیادہم ویصلح بالہم، ان قریب وہ ان کی ہدایت دے گا مرے ہوئے کو، اور ان کی حالت صحیح کر دے گا مرے ہوئے کو. قتل ہوا ہے نا وہ تو. وہی آیت کو ذرا کنٹینیو کریں. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ،
اور وہ جنت بعد میں داخل کرے گا جس کی اس نے ان کے لیے پہچان کرا رکھی ہے. لیکن اگر آپ اسی آیت کو ہم جیسے ہی وہاں جا کے میں رکا تھا والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم، پھر آئے سیہدیہم ویصلح بالہم، ان قریب ان کی ہدایت کرے گا، ہدایت دے گا ان کو اور ان کی حالت صحیح کر دے گا. جو قتل ہوئے اللہ کی راہ میں، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے مطلب ہو گئے، ان کے لیے لکھا ہوا ہے کہ ان قریب ان کی ہدایت دے گا انہیں اور وہ ان کی حالت صحیح کر دے گا. تو اس کے معنی وہ ویسی نفسیاتی طور پہ قتل ہو رہے ہیں تو اللہ انہیں ہدایت بھی دے رہا ہے، ان کی حالت ٹھیک کر رہا ہے، کنڈیشن جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے. تو وہ میں کہتا رہا ہوں نا کہ آپ لوگوں سے سب سے درخواست ہے کہ جب بھی قتل کی آیت کے لفظ آئے قتل اور اس طرح، تو اس پہ آپ غور کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ فزیکل ہے سائیکل، جب سے 2-3 دفعہ غور سے پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. وہ رکھ لیں، دونوں کنڈیشن رکھ لیں، قتل فزیکل کی بھی اور سائیکولوجیکل، تو آٹومیٹک سمجھ میں آئے گا یہاں فزیکل ہے یا قتل سائیکولوجیکل ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے. بہت شکریہ.